بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر دعا قبول فرمائے، ہماری ہر حاجت قبول ہو، لیکن آپ لوگوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 5 ایسے طریقے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ ان طریقوں پر عمل کرو یا ان میں سے کوئی ایک طریقے پر بھی آپ لوگ عمل کرو، اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے گا کہ جو انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس انسان کی دعا اور حاجت اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن پھر دعا کی قبول ہونے کی 3 اقسام ہے۔ بعض لوگوں کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ مصائب و مشکلات دور فرماتے ہیں، اور بعض لوگوں کی دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جب انسان کو آخرت میں ان دعاؤں کا صلہ ملتا ہے تو پھر یہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا اور حاجت پوری نہیں ہوتی، میری ساری دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی اور مجھے اجر و ثواب کی صورت میں اس کا بدلہ مل جاتا۔ لہٰذا آپ لوگ دعائیں مسلسل مانگتے رہیے، ہر وقت مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں آپ کی دعائیں قبول کروں گا۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے نا امید اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی بھی ایک قسم کی گناہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند طریقے بتا رہا ہوں جس پر عمل کرنے سے آپ کی دعائیں اور حاجات پوری ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ لوگوں نے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ مرد حضرات ہے یا خواتین ہے، 5 وقت نماز آپ لوگوں نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ انسان پر سب سے جو پہلا حکم فرض ہے وہ نماز کا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کے حساب میں یہ انسان کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اگر نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجیے اور ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگے۔ فرض نمازوں کے بعد جو انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، آپ لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے، جو چیز ان کو چاہیے وہ چیز خود لا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیجیے۔ صبح شام ان کے پاؤں دبایا کرے، ان کے سر کو دبایا کرے اور ان سے اپنے لیے دعائیں مانگا کرے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں ایک ہے انسان کے والدین کی دعا، جو اپنے بچوں کے لیے ماں باپ مانگتا ہے تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت کرنی ہے کہ اس کی زبان سے بے ساختہ آپ کے لیے دعائیں نکلے، انشاءاللہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو دوسرا طریقہ، آپ نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سجدے کی حالت میں اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو آپ لوگوں نے سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی حالت میں اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو اس وقت میں دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے، کوئی حاجت مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو سجدے کی حالت میں اپنے لیے دعا مانگے، خوب دعائیں مانگے، حاجات مانگے، جتنی بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور حاجات ہیں ایک ایک کر کے سب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ ایک دعا تو ضرور قبول ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو چوتھا طریقہ ہے، آپ لوگوں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ تہجد کے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں ان کو عطا کروں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو پوری کروں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی بخشش اور مغفرت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، خود اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میں اگر کوئی انسان اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ کہے، اے اللہ آپ کا فرمان ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعائیں پوری کروں، میں آپ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری اس دعا کو اور اس حاجت کو قبول فرما۔ تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ بہترین وقت ہے، اور نمازوں فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز شمار ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتا، کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، انسان خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے جب تمام مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اور یہ بندہ اٹھ کر وضو کرتا ہے، آ کر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بہترین وقت ہے اور عبادت کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا، یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ مشکل اور یہ پریشانی دور ہو جائے، تو تہجد کے لیے اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگے، آپ کی دعا اور حاجت ضرور قبول ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو آخری طریقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو انسان اس آیت کو پڑھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی اللہ تعالیٰ ہر پریشانی اور ہر مشکل دور فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پریشانیوں اور مشکلات سے نکالا جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نجات دے گا جو اس قرآنی آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا۔ لہٰذا آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئی ہے، کسی آزمائش میں آپ مبتلا ہے، قرآن پاک کے اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے اور دل ہی دل میں دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی اور مشکل دور فرمائیں گے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔